السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ دوستوں، بائیو میٹرک کو لے کے لوگ زیادہ تر پریشان رہتے ہیں کہ بائیو میٹرک اونر سے کیسے لیا جائے۔ تو اس کے کچھ طریقہ کار جو ہے وہ چینج ہو گئی، اس میں کافی تبدیلی آ گئی ہے۔ میں اسلام آباد کی بھی بات کروں گا، سندھ اور پنجاب کی بھی بات کروں گا دوستوں، کہ کیسے آپ نے اس کو بائیو میٹرک جو ہے وہ لینا ہے۔ اچھا دوستوں، اکثر لوگ جو ہے یہ سوچتے ہیں کہ سپوز میں نے کوئی گاڑی لے لی اور اس کا بائیو میٹرک اونر نہیں دے رہا یا وہ حاضر نہیں ہو رہا، تو اس کا کیا حل ہے، کیسے کرنا ہے ان چیزوں کو۔ تو اس کے لیے ضروری چیزیں آپ کے پاس ہونی چاہیے کچھ، اور وہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی سے گاڑی لیتے ہیں، سپوز آپ کسی بھی پلیٹ فارم سے گاڑی خریدتے ہیں، تو اس کے ساتھ آپ ایک اسٹامپ کرتے ہیں، باقاعدہ ایک معاہدہ کرتے ہیں کہ یہ گاڑی میں نے آپ سے لی اتنی قیمت کی، جس کے اوپر کوئی بھی ایف آئی آر یا کوئی بھی ڈیوز یا کوئی بھی ٹوکنز یا یہ شارٹ نہیں ہے، کسی قسم کے اوپر کسی قسم کی اس کے اوپر کچھ پرابلم نہیں ہے، ایف آئی آر نہیں ہے، یہ ساری چیز آپ اس میں درج کرتے ہیں سیریل نمبر کے ساتھ اور یہ سارا کچھ۔ تو سپوز آپ اگر کسی آدمی سے وہ لیتے ہیں اور یہ عقد یعنی یہ جو کانٹریکٹ ہے آپ اس سے کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد یعنی وہ جو ہے وہ آپ کو بائیو میٹرک نہیں دے رہا کسی بھی پلیٹ فارم سے اگر آپ گاڑی لے لیتے ہیں، تو سب سے پہلے تو وہ اس چیز کی ذمہ داری ہے کہ وہ آپ کو بائیو میٹرک دلائیں یا وہ بائیو میٹرک کر کے دیں، اس کی ذمہ داری ہوتی ہے، کیونکہ آپ جہاں سے گاڑی خریدتے ہیں وہ لوگ رسپانسیبل ہوتے ہیں۔ اچھا، اگر آپ کے پاس یہ والی یعنی اسٹامپ پیپر موجود ہے اور اس میں یہ ساری چیزیں مینشن ہوتا ہے، آپ نے سمپلی کورٹ میں جانا ہے، ایک وکیل کو 5,000 روپے دے کے آپ نے ایک چھوٹا سا کیس ہوتا ہے وہ کرنا ہوتا ہے، اس کو نوٹس جائے گا، جس آدمی کے نام پہ گاڑی ہیں اس کو سمپلی ایک نوٹس بھیجا جائے گا، اور وہ جو ہے آ کے حاضر ہوگا کہ بھئی آپ کیوں اس کو بائیو میٹرک نہیں دے رہے، جبکہ گاڑی کی جو اونر ہے وہ یہ ہے، آلریڈی یہ آپ کے ساتھ وہ کانٹریکٹ کر چکا ہے کہ یہ گاڑی میں نے اتنی پیسوں کی خریدی۔ اس کے لیے ضروری چیزیں آپ کے پاس ٹرانسفر لیٹر، ڈاکومنٹ، یہ ساری چیزیں آپ کے پاس ہونی چاہیے، اور وہ جو پیپر ہے وہ بھی ہونا چاہیے۔ تو اگر وہ حاضر ہو جاتا ہے تو وہ کیس کوئی اتنی بڑی نہیں ہوتی، وہ آپ جیت جاتے ہیں اور آپ کو جو ہے وہ گاڑی نام پہ کر کے دے دیتے ہیں۔ دوسری صورت میں اگر کوئی ان کیس وہ حاضر نہیں ہوتا تو کورٹ خود ہی یہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ یہ گاڑی کا مالک جو ہے یہ ہے، جس کے پاس یہ اسٹامپ پیپر ہے، جنہوں نے اس پیسوں کے عوض یہ گاڑی خریدی ہے، تو وہ ایک آرڈر ایشو کرتا ہے جس کے تھرو آپ کو گاڑی جو ہے ٹرانسفر کر دی جاتی ہے۔ اچھا دوستو، اب اسلام آباد کی بات کریں گے تو اسلام آباد والوں نے ایک چپ سا متعارف کرا ہے، جیسے امریکہ میں ہے، دوسری کنٹریز میں، کہ اگر آپ کے پاس سپوز ایک سم ہے اور موبائل ہے، یعنی آپ کے پاس، اور اس کا سم جو ہے آپ نکال لیتے ہیں، تو وہ سم یا وہ موبائل کوئی دوسرا آدمی یوز نہیں کر سکتا۔ تو اسلام آباد میں اس طرح کا ایک سسٹم انہوں نے بنایا ہوا ہے، یہ ایک بہت زبردست ہے کہ اگر آپ کسی سے گاڑی لیتے ہیں تو وہ اس کی جو اوریجنل جس سے اس کو کنٹرول کیا جاتا ہے وہ بھی آپ کو مل جاتا ہے، اور آپ کو بائیو میٹرک کے لیے زیادہ دھکے کھانے نہیں پڑتے، بلکہ یہ ایک بہت سمارٹ سسٹم ہے، بہت زبردست ہے، یہ ایک اچھی خبر ہے دوستوں۔ اس کے بعد دوستوں سندھ کی میں بات کروں گا تو تقریباً 1-2 اگست تک اس کا ٹائم تھا، وہ میرے خیال سے ختم ہو گیا ہے۔ اس کے بعد جو ہے اس کا جو بائیو میٹرک ہے وہ اونر ہی آپ کو دے سکتا ہے، اس کو کنوینس کرے، اس کے اوپر آپ کیس کرے یا اس کو پیسے دے، کسی بھی طریقے سے اگر آپ جو ہے یعنی وہ گاڑی جو ہے آپ نے اپنے نام پہ کروانی ہے۔ پنجاب کی میں بات کروں گا دوستوں تو پنجاب کی جو گاڑیاں ہیں اس کا بھی ایسا ہی سسٹم ہے کہ آپ نے اونر کو کنوینس کرنا ہے۔ سپوز کوئی آدمی جو ہے ملک سے باہر ہے اور آپ اس کے لیے ویٹ کریں گے یا انتظار کرنا پڑ سکتا ہے آپ کو، تو یہ چیزیں آپ کو کرنی پڑے گی، کیونکہ پنجاب والوں نے بائیو میٹرک جو ہے وہ اونر کے تھرو ہی رکھا ہوا ہے، جب تک اونر جو ہے بائیو میٹرک نہیں دے گا تب تک آپ اس کا بائیو میٹرک نہیں دے سکتے۔ اس طرح خیبر پختونخوا کی بھی بات کریں گے تو وہ بھی بائیو میٹرک اسی طرح دیا جاتا ہے۔ اچھا دوستوں، کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ بائیو میٹرک اگر ہم لیں گے بھی تو اونر کو کنوینس کرنا پڑے، ایک ٹائم فکس کرنا، یہ ایک بہت بڑی مشکل کام ہے۔ تو بالکل یہ ایک مشکل کام ہے، اس کے لیے آپ نے یہ کرنا ہے کہ جہاں سے آپ نے سپوز بائیو میٹرک لینی ہے، اور سپوز ایک آدمی لاہور میں ہے اور آپ پشاور میں ہے یا آپ اسلام آباد میں کسی سٹی میں بھی ہے، تو آپ نے اس کو بولنا ہے کہ سمپلی آپ جا کے اس کے جو ہے فیس ہے وہ آپ نے پے کرنی ہے، اور اس کو بتانا ہے کہ 1-2 دن کا ٹائم ہے جس میں آپ نے بائیو میٹرک دینی ہے۔ جیسے وہ بائیو میٹرک دے گا، فیس آپ آلریڈی آن لائن پے کر چکے ہوں گے، تو وہ بائیو میٹرک اس سے ایکسیپٹ کر دیا جائے گا اور آپ یہاں پر اپنے نام پہ اس کو ٹرانسفر کر لیں گے۔ تو یہ ایک طریقہ کار ہے بائیو میٹرک لینے کا، باقی وقتاً فوقتاً ٹائم دیتے رہتے ہیں حکومت، اور آپ کو جو ہے وقت ملتا ہے، اس میں ایسے کوئی بڑا ایشو نہیں ہے۔ بہرحال جو لوگ پریشان ہیں، ملک سے باہر ہے، وہ یہ سوچتے ہیں کہ کیسے لیں گے، تو یہ 2-3 طریقے ہیں، اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ ہاں، اگر کوئی بندہ جو ہے فوت ہو گیا ہے اور آپ پھر بھی آپ اس سے بائیو میٹرک لے رہے ہیں تو
اور اس کے لیے آپ کو کیا ہے ایک درخواست لکھنی پڑتی ہے، جو ایکسائز ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ کی جو ہیڈ ہے اس کے نام پہ آپ نے ایک درخواست لکھنی کہ ایسے وہ بندہ فوت ہے، جس کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ آپ نے اس کے ساتھ اٹیچ کرنا ہے، اور اگر وہ ایکسیپٹ کرے گا، اس کے پاس اتھارٹی ہوتی ہے، وہ اس چیز کو آپ کو ٹرانسفر کر سکتا ہے۔ اس کے لیے بھی آپ کیس کر سکتے ہیں کہ یہ ڈیتھ سرٹیفکیٹ ہے، بندہ فوت ہو چکا ہے اور یہ گاڑی میں نے اس کانٹریکٹ کے تھرو اس آدمی سے لی ہے، لہٰذا یہ میرے نام پہ چینج کر دیا جائے۔ اچھا، کچھ لوگ جو ہے وہ ٹرانسفر لیتے ہی نہیں ہے، تو ان کے لیے میں یہ کلیئر کٹ بولوں گا دوستوں کہ جو لوگ اپنا ٹرانسفر جو ہے وہ لیتے نہیں ہیں، تو یہ آپ سمجھ لیجئے گا کہ یہ گاڑی کہیں پہ ضبط ہوئی، کہیں پہ اس کی چیکنگ ہو گئی، تو اس کی اصل اونر آپ نہیں ہے، بلکہ اس کی اصل اونر وہ ہے جس نے یہ گاڑی آپ کو سیل کی، یعنی جس کے نام پہ یہ گاڑی ہے۔ تو تب تک آپ یہ گاڑی نہیں نکلوا سکتے جب تک اس کا اصل اونر نہیں آئے گا۔ تو جن لوگوں کے پاس بغیر نام کی گاڑیاں ہیں وہ اپنے نام پہ کروا دیجیے گا۔ یہ بہت زبردست اور ایک اچھا آئیڈیا آپ کے لیے ابھی موقع ہے، کر لیجیے گا، کیونکہ بعد میں آپ کو پچھتانا پڑ سکتا ہے اور بہت زیادہ آپ کو خوار یا کجر ہو سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ یہ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی تو لائک سبسکرائب کریں، دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اپنا آئیڈیا شیئر کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں بھی بتائیے گا۔ بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے۔